اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج تھوڑا سا تیز چلنا پڑے گا کیونکہ طویل آیت ہے۔ اور یہ اور سے کیا مراد ہے جی؟ قال ادخلوا مصر میں داخل ہوئے، اور اب یہ اس پہ یعنی وہ جو بات چل رہی ہے اسی پہ ہی ہے۔ رفع عین رفع یرفع، کیا مطلب ہے جی اس کو؟ بلند کرنا، کسی کو بلند کرنا، اونچا کرنا، رفع۔ اور اس کے ساتھ صلہ کس کا آ گیا ہے؟ علا کا، کسی چیز پر بلندی دینا، یعنی اوپر کر کے بٹھا دینا، بلند کر کے بٹھانا، اوپر پہنچا دینا۔ تو رفع اس نے بلند کیا یا بٹھا دیا، یرفع وہ بٹھاتا ہے یا بٹھائے گا۔ تو یہ رفع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہو گیا۔ اب یہ رفع کے جو فاعل ہے، یہ آپ پیچھے چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے جی؟ یوسف علیہ السلام کی۔ انہوں نے بلند کیا۔ اب یہ انہوں نے ادب کے حوالے سے، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام، واحد کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بلند کیا، اب فاعل کون ہو گیا؟ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام۔ بلند کرنا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کس کو بلند کیا؟ ابویہ، یہ ابن تھا، ابن کا کیا مطلب ہے؟ والد۔ دو ماں اور باپ کے لیے ابوانی اور ابوینی اور ابوینی، یہ جو تین لکھتے ہیں تو کیوں لکھتے ہیں جی؟ کہ ایک اسم حالت کے اعتبار سے کسی جملے میں تین ہی شکلیں اختیار کر سکتا ہے، یا وہ کام کرنے والا ہوتا ہے، یا اس پر فعل کا اثر انداز ہو رہا ہے، یا اس کے ذریعے فعل ہو رہا ہے۔ مثلا یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ زید نے سیب کو چھری سے، اب اردو میں فاعل کی پہچان کیا ہے؟ نے، مفعول کی کو۔ اب یہاں پہ سے وغیرہ یہ جو آتے ہیں الفاظ آ جاتے ہیں، یہ متعلقات کے آتے ہیں، یعنی کہ اضافت کے، حالت اضافی، اور کاٹنا کیا ہے؟ فعل ہے۔ اب اردو میں آپ دیکھیں گے تو فعل کہاں پہ آئے گا؟ آخر میں۔ عربی میں دیکھیں گے تو فعل کہاں پہ آئے گا؟ سب سے پہلے، وہاں سے شروع ہوگا۔ تو اس میں کاٹنا کیا ہے؟ فعل ہے۔ جس نے کاٹا ہے وہ کون ہے؟ فاعل ہے۔ جس کو کاٹا گیا ہے وہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ اور جس چیز سے کاٹا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ہاں جی، یہ اضافت ہے، یہ حالت اضافی میں ہے۔ اب اس فاعل کو ہم کہہ دیتے ہیں رفع، اور مفعول کو کہہ دیتے ہیں نصب، اور اضافت کو کہہ دیتے ہیں جر۔ اسم جو ہے نا، اسم نون، وہ تین ہی شکلیں اختیار کر سکتا ہے ایک جملے میں، چوتھی اس کی کوئی شکل ہے ہی نہیں۔ تو یہ جب ہم کہتے ہیں جی فاعل آ گیا، یہ مفعول آ گیا، یہ حالت جر میں آیا، نصب میں آیا، رفع میں آیا، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جملے کو پہچاننے۔ اب اسی کو اگر ہو نہیں سکتا لیکن سمجھنے کے لیے الٹا کر دیں، یہاں کو لگا دیں اور یہاں نے لگا دیں، کہ زید کو سیب نے چھری سے کاٹ دیا، تو فاعل کون ہو گیا؟ ایک منٹ میں نے چینج ہوا تو فاعل ہی چینج ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ ایسے ہی عربی میں ہے رفع کے
رفع جب آتا حالت رفع میں اسم آتا ہے تو اس پہ کیا ہوتا ہے؟ پیش. اور جب نصب آتا ہے تو زبر، اور جب جر آتا ہے تو بس. یہ اس سے نشانی ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. گو کہ آج یہ باتیں سمجھانے کی نہیں، آیت لمبی ہے لیکن تھوڑا سا تعارف ہے. تو رفع انہوں نے بلند کر دیا، بلند کیا. ابوانی یہ رفع میں فاعلی حالت میں ہے، اور ابوینی نصب میں اور جر میں ہے، مفعولی حالت میں. تو اب سوال پیدا ہوا کس کو بلند کیا، تو وہ حالت نصب میں مفعولی حالت ہوگا، تو وہ آئے گا ابوینی. اب یہ ابوینی آیا تو یہ بن گیا مضاف. مضاف بنتے ہی تثنیہ کا نون ختم ہو گیا، تو یہ بن گیا ابوئی. تو ابوئی مضاف بنا تو سوال کیا پیدا ہوا، کس کے ماں باپ؟ ابوئی ہی، ان کے یعنی اپنے ماں باپ. اپنے ماں باپ کو بلند کر دیا. اللہ، اب یہ حرف جر آیا ہے. اب یہ عرش جو ہے نا، عرش یہ بھی ایک اسم ہے، تو یہ کس حالت میں آ گیا ہے؟ حالت جر میں، اضافت میں آیا. حالت اضافی میں مجرور ہو کے آیا. اللہ کے بعد علل عرشی یہ متعلق فعل. اللہ پر، عرش کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ چھت کو کہتے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام جب آئے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ اپنے چھتوں کے اوپر گری ہوئی تھی. ایسا زلزلہ آیا، چھت پہلے گرا، دیواریں بعد میں گری. تو عرش چھت کو کہتے ہیں، آسمان بھی چھت ہے، اور یہ تخت کو بھی، سریر کے لیے بھی عرش کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو رفع ابویہ علی العرش، علی پر، عرشی تخت پر. جو ان کے پاس بادشاہی تھی، اس کا جو تخت تھا، اس کے اوپر جا کے کس کو بٹھا دیا؟ ابویہ، اپنے والدین جا کے بٹھا دیا. یہی بات چل رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ کا کتنا زیادہ احترام اور ادب کرتے ہیں. اور خرہ، خے رے، خرہ یخرو، رفع نیچے سے اوپر بلند کرنا، اور خرہ اوپر سے نیچے کی طرف گرنا. گرنا ہوتا ہی اوپر سے نیچے کی طرف. اوپر سے نیچے کی طرف گرنا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک بے اختیار، اور دوسرا ایسا گرنا جس سے آواز آئے، یعنی اردو میں کہیں گے دڑھم سے گر پڑنا. ارادہ نہیں ہے، یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں گرنے لگا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورہ بقرہ میں آیا ہے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، بجلی چمکی، پہاڑ کے ٹکڑے اڑ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. اب ارادہ تھا گرنے کا، اور جب آدمی بے ہوش ہو کے گرتا ہے تو گرنے کی آواز آتی. تو جیسے کوئی بندہ بے ہوش ہو کے گرتا ہے، ایسے بے اختیار گر پڑے. خرہ، وہ گر پڑا ایک واحد، اور خرہ دو گر پڑے. اور واو الف کس چیز کی علامت ہے جی؟ جمع کی. خرو، وہ سب گر پڑے. کتنے گرے جی؟ 10 گرے. او بھائی، خواب کیا دیکھا تھا؟ 11 کوكبا، کتنے ستارے تھے؟ والشمس، سورج، والقمر، کتنے ہو گئے؟ 13 گر پڑے. خرو، گر پڑے، لہو، اس کے لیے، لام جر آ گیا، کے لیے، ہو، ان کے لیے. ان کون ہے جی؟ یوسف علیہ السلام کے لیے گر پڑے. اب یہ سجدن کس، یہ ساجدن کی جمع ہے. ساجدن، سین جیم دال مادہ ہے. سجدہ یسجدو، سجدہ کرنا. اب یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، ایک اصطلاح ہے. اصطلاح کیا ہے؟ 2 پاؤں
دو گھٹنے، دو ہاتھ، ماتھا اور ناک، اس پر زمین پہ جا کے گرنا، اس کو کہتے ہیں سجدہ۔ اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، ابھی میں بتاتا ہوں۔ سجدہ یسجدو سجدہ کرنا، اور ساجدن سجدہ کرنے والا، سجدہ کرنے والا ایک واحد ہے۔ ساجدن کیا ہے؟ واحد ہے۔ اس کی ایک جمع ہے سجدن۔ سجدن کیا ہے؟ سورہ فتح کے رکعن سجدن، رکعن را کے ان کی جمع ہے، اور سجدن ساجدن کی جمع سجدہ کرنے والے، رکعن رکوع کرنے۔ تو سجدن جو ہے نا، یہ ایک جمع ہے، تو یہ حالت رفع میں آئی، اس نصب میں آئی اس وجہ سے کہ یہ حال بیان کر رہے۔ کس حال میں گرے؟ خروا لہو، کس حال میں گرے؟ سجدن سجدہ کرتے، اس حالت میں گر گئے۔ اب کچھ لوگ ہیں ہمارے اس علاقے، اس امت میں، جو اس آیت سے درباروں کو سجدہ کرنے کی نکال لیتے ہیں۔ جی یہ تعظیمی سجدہ، کس چیز میں فرق کرتے ہیں؟ فرق کس چیز میں کر دیتے ہیں؟ تعظیمی سجدہ اور سجدہ عبادت۔ سر وہ کہتے ہیں سجدہ عبادت حرام ہے، وہ تو اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ۔ تعظیمی سجدہ کیا جا سکتا ہے، کو کہتا ہے جی ماں باپ کے پاؤں کو بوسہ دینے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ تو بہن بھائی کے ساتھ شادی کرنا کسی شریعت میں تھا؟ جی کیوں نہیں تھا؟ آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کی شادی تھی نا، کہ نہیں تھی؟ تو وہاں سے کوئی آدمی نکال سکتا ہے نا اپنا مطلب جواز پیش کر سکتا ہے جی کہ حضرت آدم کی شریعت میں بھی تو تھا۔ حضرت معاذ ابن جبل، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ وہ شام گئے، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ، واپس آئے اور آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں شام گیا، میں نے دیکھا وہاں پہ لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہ کون سے بڑے ہیں؟ آپ سے بڑا تو کائنات میں کوئی ہے نہیں، تو اصل تو سجدہ آپ کا ہے۔ یہ کس باب میں آئی ہے یہ حدیث؟ یہ نکاح میں، باب النکاح کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر قسم کے سجدے کو اپنے سوا حرام قرار دے دیا ہے۔ اگر اللہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے، اور آج ہم نے الحمدللہ مردوں نے عورت کو سجدہ کیا ہوا ہے۔ تو بڑے بڑے، جتنا بڑا گبر ہوگا نا، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، زیادہ فیم ہے، جس کو زیادہ چار بندے جانتے ہیں، وہ زیادہ بیوی سے ڈرتا ہے کہ بےزتی ہوگی نا بھائی۔ جتنا غریب آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ زیادہ بدماشوں کی طرح رہتا ہے کہ میرے تو ویسے الگ بدل سے باہر کوئی نام نشان نہیں ہے، تو کوئی نکل گئی تو بڑی بات ہے۔ تو خروا لہو سجدن، تو سجدے میں گر پڑے۔ تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہر قسم کے سجدے کو، تو اللہ کے رسول کو بائی پاس کر کے اس آیت سے اپنا مطلب کھینچ لینا کہ سجدہ کر دو درباروں کو، پیروں کو، کسی کو، یہ فقط حرام ہے اور شیطانی چال ہے۔ تو وہ سجدے میں گر گئے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ تعظیمی سجدہ کیا تھا، جیسے ایسے جھکے تھے، جھکے نہیں تھے۔ کیوں نہیں جھکے تھے؟ خرو کا لفظ آ گیا ہے، جھکنے سے آواز پیدا ہوتی ہے نہ، گرنا مفہوم ہے۔ تو گرتا آدمی کب ہے؟ جب اس کے ہاتھ پاؤں جا کے زمین پہ لگتے ہیں۔ تو کیا سجدہ ہی تھا، لیکن وہاں پہ یہ موجود تھی، بات ختم ہو گئی، اللہ کے رسول نے ختم کر دی تو بات ختم۔ وقالا، اور قالا فرمایا، کس نے فرمایا جی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا اباتی، یا حرف ندا۔ اب دیکھتے جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کی گفتگو، یا اباتی، یا ابھی بھی کہہ سکتے تھے، اے میرے ابا جان۔ یہ تی کہاں سے آ گیا؟ یہ احترام کا، ادب کا صیغہ ہے، یا اباتی۔ یہی حال حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے چھری چلانی ہے تمہارے گلے پہ، وہ کہہ رہے ہیں یا ابا تفعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہوا ہے کر گزری۔
وہاں پہ بھی حضرت اسماعیل نے بھی اپنے والد کا ادب، اور حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی، حضرت ابراہیم نے بھی، حضرت یوسف نے بھی علیہ السلام یا اباتی کہا کہ اے ابا جان، ادب سے آغاز کیا ہے۔ ابھی اعظم صاحب اور میں رستے میں یہی باتیں کرتے آ رہے تھے کہ بھائی جب سے معاشرے میں مائیں تو مائیں باپوں نے بھی اپنے بچوں کو سکھانا شروع کرے ہوگا، اگر آگے بچہ کہے نا جی کہ فلاں چاچا جی بابا جی نے آج مجھے یہ کہا ہے، وہ کون جائے تمہیں کہنے والا، تو وہ جو ادب ہے وہیں سے ختم ہو جائے۔ تو دوسرے جو بزرگ ہیں معاشرے میں، محلے میں، گاؤں کے اندر، ان کا ادب بھی سکھانا والدین کا کام ہے کہ بڑا آدمی آئے تو اس کو ادب اور احترام دو۔ یہ کام کس کا سکھانا ہے؟ والدین۔ تو یا اباتی، اب یہ تی کے اندر ایک ادب بھی ہے اور دوسرا رشتہ بھی، میرے ابا جان، یا اباتی، یہ اے میرے، اے حرف ندا اے، اور اباتی میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ قال یا اباتی ھذا، ھذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ، واحد، مذکر، قریب، یہ دس کے مفہوم میں آئے گا، دس، یہ ہے تعویل۔ تعویل کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ اچھا بندے آپ بھی ٹھیک ہیں جی۔ الف حمزہ واو لام مادہ ہے، اعلی یعولو، اولن یا معالن، اس کا مطلب ہے کسی چیز کی اصل کی طرف لوٹنا، اصل کی طرف لوٹنا۔ اسی سے لفظ ہم آپ پڑھتے ہیں جی آل، آل، آل جو ہے یہ یاد رکھیے گا مضاف ہو کے آتا ہے کسی اسم کی طرف۔ کس کی آل؟ قرآن نے کیا کہا؟ آل فرعون، فرعون کی آل، کتنے بندے تھے؟ آل غرق، اللہ تعالیٰ نے اغرقنا آل فرعون، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، تو وہ اولاد ہی تھی ساری اس کی، تو 6 لاکھ فوجی تھے، سارے کے سارے مارے گئے۔ تو آل کہتے ہیں جو کام کرتے ہوئے اصل کی طرف پلٹے، دونوں طریقے سے، جو جس کا عمل پلٹ کے کدھر چلا جائے؟ وہ اصل کی طرف۔ افعلو تفضیل میں یہ جاتا ہے نا تو یہ بن جاتا ہے اولو، سے پھر استعمال ہوتے ہوتے بن گیا اولو۔ اول کا کیا معنی ہم لیتے ہیں؟ پہلا، وہ پہلا، سب سے جو پہلا تھا۔ تو آل کا مطلب کیا ہے؟ جو عمل کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو پہلے کی طرف پلٹ جائے، شروع، آغاز۔ تو جب آل یا درود شریف آپ پڑھتے ہیں نا جی، درود شریف، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ہمیں اہل تشیع نے پڑھا دی ہے پٹی، اور آگے یہ جو دربار بنے نا، دربار، یہ بیسیکلی انہی لوگوں کی کارستانی تھی جو شریعت سے بھاگ رہے تھے۔ یہ اسماعیلی ہے نا، اسماعیلی فرقہ جو ہے اہل تشیع میں سے ایک فرقہ اسماعیلی، وہ شریعت کو ساقط کرتے ہیں، کوئی نماز روزہ شوزہ کچھ بھی نہیں، بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مان لو، بس پار اللہ کا فضل ہو گیا۔ تو جو لوگ بھی شریعت سے بھاگتے ہیں نا، کوئی شریعت میت نہیں، انہوں نے چھلانگ ماری، درباری ایک سلسلہ بنا لیا۔ یہ بابا جی کون ہے جنہوں نے منہ نہیں دھویا ہاتھ نہیں؟ یہ مجذوب ہیں جی۔ یہ کون ہے جی؟ بھنگ پینے والے کو کیا کہتے ہیں جی؟ ملنگی نشہ کر رہے ہیں، کوئی بات ہی نہیں۔ تو ایسی چیزیں گھڑ لی ہیں، دھمال بنا لیا، عورت ناچ رہی ہے دھمال شریف، گانے گا رہے ہیں، طبلے سرنگیاں بج رہی ہیں، تو یہ سماع شریف ہو گیا، شریف ساتھ لگا لیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس چیز کو ہمارے دماغ میں ڈال دیا کہ آل کا مطلب کیا ہے؟ اہل۔ آل کس کو کہتے ہیں؟ گھر والوں کو۔ تو وہ آل کا مطلب آل بنا لیا کہ آل محمد سے مطلب ہے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل، باقی فارغ، آپ ہم فارغ ہو گئے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہر وہ بندہ جو عمل کے اعتبار سے
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार है, सच्चा पैरोकार। यानी आल का मतलब याद रख लें आप कि इसका मतलब है ट्रू फॉलोअर, सच्चा पैरोकार, वो उस आल के अंदर आ जाएगा। अगर मैं भी दुरूद शरीफ में शामिल होना चाहता हूं कि वो दुरूद शरीफ का असर मुझ पर भी आए, तो मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को फॉलो करना पड़ेगा सच्चे तौर पे। अच्छा, इसी से जब बाबे तफईल आया, बन गया अव्वला युअव्विलु तावीलन। ये असल की तरफ लौटना था, खुद लौटना लाजिम का था, और ये क्या बन गया जी, मुतद्दी बन गया, ये असल की तरफ लौटाना, किसी चीज को उसकी असल की तरफ लौटा देना, उसकी हकीकत तक पहुंचा देना। तो तावील का मतलब है जब कोई बंदा कहे कि इसमें असल बात क्या है, तो कहे असल बात इसमें ये है। अब उसी में ख्वाबों की ताबीर भी आ गई। अब ख्वाब में जो कुछ देखा था उसको असल कर दिखाना, तो तावील का मतलब ताबीर भी इस हवाले से, वैसे नहीं है मतलब ताबीर इसका, वैसे ताबीर खुद एक अरबी जुबान का लफ्ज है। तो ख्वाब की ताबीर कैसे है कि वो जो ख्वाब देखा था उसको असल की तरफ लौटा दिया उन सजदा करने वाले। हाजा तावीलुन, ये ताबीर है। अब ये तावीलुन आना चाहिए था, तो क्या आ गया है, तावीलु आ गया है। अलिफ लाम आया इस पे, नहीं आया। तनवीन आई, नहीं आई। तो अब फिर ये तनवीन भी नहीं आई और फिर नहीं आया, तो ये मुजाफ बन गया है। तो अब सवाल क्या पैदा हुआ जी, किसकी ताबीर, ये मुजाफ बना है मुजाफ, तो सवाल पैदा हो गया भाई किसकी ताबीर। हाज़ा तावीलु, ये तावील है, किस चीज की तावील है जी, रुया मिन कबलु। रुया क्या है, रे हमजा या मादा है, रआ यरा, एक है रयुन रयन, और एक है रुयतन। रयन का मतलब है देखना, सिर्फ देखना, कोई शय भी देखना। रआ उसने देखा, यरा वो देखता है, रयन देखना, और रुयतन ख्वाब देखना। रुया का क्या मानी है, ख्वाब, ख्वाब। तो हाज़ा तावीलु, ये तावील है रुया। अब ये वाव के ऊपर क्या है, हमजा है, वाव कुर्सी के तौर पे आया है, वाव नहीं है, क्या है, हमजा है। तो रुया असल में क्या है, रुया क्या है, ख्वाब। रुयन नहीं आया, रुयन नहीं आया, रुयन भी नहीं आया, क्या आ गया, रुया। जिन तो आ ही नहीं सकता ना। रुया क्या हो गया, मुजाफ, ये उस इसका मुजाफ इलैह है तावील का, और खुद ये क्या बन गया, मुजाफ बन गया। मुजाफ इलैह भी है, मुजाफ भी है। मुजाफ है तो क्या सवाल पैदा हुआ, किसका ख्वाब, रुया, रुया या कादरी साहब ने तो 40 साल ख्वाब देखे लगातार ही। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। रुया ख्वाब है भाई, किसका ख्वाब है, रुया या, अब ये मुजाफ इलैह आ गया, मेरा ख्वाब, मेरे ख्वाब की ताबीर। हाजा ये है तावील ताबीर रुया या मेरे ख्वाब की। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था राइतु, मैंने देखा है, जो ख्वाब मैंने देखा है, मिन से, मिन क्या है जी, हर्फ जर है, तो इसने कर देना था कबल को, मजरूर कर देना था, जेर आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे आ गई है पेश। तो जर्फ, अगर जर्फ हमेशा मुजाफ आता है और उसका मुजाफ इलैह महजूफ हो, तो वो क्या चीज ले लेता है, पेश ले लेता है। अब इस कबल के आगे किससे पहले, जिस चीज से पहले था वो महजूफ हो गया, तो इसलिए पेश आ गई।
تو من قبل کا مطلب ہے پہلے. جو خواب میں نے پہلے دیکھا تھا نا کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور سورج مجھے، یہ اس کی تعبیر ہے. آپ میرے سامنے سجدے میں گر پڑے ہیں. قد جعل، قد جعل، جعل یجعلو، جیم عین اور لام مادہ ہے. جعل یجعلو بنانا. یہ بنانا کیسے ہے؟ جیسے کسی انسان کو اے سی بنا دینا. ہے تو انسان ہی وہ، لیکن اے سی بن گئے. جیسے کسی نمازی کو امام بنا دینا، جیسے استاد کسی کو بنا دینا. سمجھ گئے جی؟ تو جعل اس نے کر دیا، بنا دیا. جعل اب یہ قد لگ گیا تو یہ چلا گیا چکا کے اندر. ٹھیک ہے جی؟ اس نے بنا دیا ہے. قد جعل. اب یہ جعل کے ساتھ جعل فعل ہے، ہا کی ضمیر آ گئی تو یہ فعل کے ساتھ ضمیر آئے تو کیا ہوتی ہے؟ مفعول ہوتی ہے. تو اس کو، اس کو، اس نے فاعل کو مفعول. اس نے کس نے جی؟ واپس پلٹے گی تو ربی کی طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اللہ، بلکہ آگے ہی آ گیا اس کا فاعل. تو اس نے بنا دیا. ہا اس کو، اب یہ ہا واپس پلٹائیں تو رؤیا خواب کی طرف. اس نے بنا دیا اس خواب کو. کس نے بنایا جی؟ ربی. اب یہ ربن تھا اور لیکن یا متکلم آئی تو زیر ربی ہوا تو سوال پیدا، مضاف بن گیا. کیا سوال پیدا ہوا؟ ویسے بھی رب جو ہے یہ اسم ہے اور اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آئے تو مرکب اضافی بنتا ہے. ترجمہ ایسے کریں گے، پہلے مضاف الیہ کا پھر مضاف کا. یا میرے ربی، رب نے جعلا بنا دیا، ہا اس خواب کو، حقاً. اب یہ جعلا کا دوسرا مفعول ہے. کیا بنا دیا ہے؟ حق بنا دیا، یعنی سچا بنا دیا. سچ کر. آج میرے رب نے اس خواب کو. اب واپس چلے جائیں گے. خواب کب دیکھا تھا؟ کوئی تقریباً 40 سال، 35 سال، کتنے سال بھی کر لیں، اتنے سال پہلے خواب دیکھا ہے تو 35-40 سال بعد اس کی تعبیر آئی. 35-40 سال بعد. اور ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے اور دعا 10 مہینے نہیں پوری ہوتی، 10 دن تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے. خاص طور پہ یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا، عاشق، یہ رمضان میں بڑی توجہ سے نماز پڑھتے ہیں. یا میرے ربا شادی ہو جائے اس لڑکی کے ساتھ. راج تو انشاءاللہ ہو سی نا. تعبیر آپ عبرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. عبور کر گیا فلاں آدمی کو، انگریزی پہ عبور حاصل ہے. تو تعبیر ہم اس جس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں اردو کے اندر، خواب کی تعبیر بیان کرنا، یعنی کہ آپ نے وہ ساری چیزیں عبور کر کے اس کے اصل تک پہنچے ہیں. عبرت بھی کیا ہے؟ اس فلاں آدمی کو عبرت حاصل ہو گئی، یعنی اس واقعے کے بعد جو نتیجہ نکلا نا اس سے اس نے وہ حاصل کر لیا کہ میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. تو 35 سے 40 سال. تو جو آدمی کی دعائیں کرتے ہیں رمضان میں اللہ کرے ہو جائے شادی، اگر تو ہو گئی محبت کی شادی تو زندگی ساری الحمدللہ ناک رگڑتے ہی گزرے گی. اور اگر ارینج میرج ہو گئی تو تھوڑا سا ٹیکا کم از کم بندے کو برقرار رہتا ہے، اگر اپنے آپ کو بچائے تو پھر ویسے نہیں. تو قد جعل ہا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا. اور قد احسن، قد یقیناً، اور پھر وہی ہے زیب کا مفہوم، احسن یحسن احساناً. ایک ہے ہا سین نون مادہ حسن یحسن خوبصورت ہونا، اور احسن یحسن کسی کو خوبصورت بنانا، پرفیکشن لیول پہ کرنا یا احسان کرنا. احسن اس نے، اب یہ اس کی ضمیر بھی واپس رب کی طرف پلٹ جائے گی. اس نے احسان کیا. بھی بادر بھی حرف جر، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ساتھ. اور یا متکلم میرے ساتھ. وقد احسن بھی، اور وہ احسان کر چکا ہے.
وہ احسان کر چکا ہے بھی میرے ساتھ. کب احسان کیا ہے؟ از، جب. کب احسان کیا؟ از، جب. اب یہ از کیا ہے؟ ظرف ہے. ظرف ہے تو کیا بن گیا؟ مضاف. اب یہ اگلا جملہ مضاف الیہ ہے سارے کا سارا اس کا. اخرجانی، خے رے جیم مادہ ہے. خرجا یخرجو کیا مطلب ہوتا ہے؟ باہر نکلنا نا. خرجا یخرجو لازم ہے باہر نکلنا. ٹھیک ہے جی، خود باہر نکلنا. اور باب افعال سے آئے گا اخرجا یخرجو، اخراجن کسی کو باہر نکالنا. تو اندر ہے اس کو باہر نکالنا. جیسے دخلا خود داخل ہونا اور ادخلا کسی کو داخل کرنا. تو خرجا خود نکلنا اور اخرجا کسی کو نکالنا. اخرجا اس نے نکالا، اخرجا اس نے نکالا. نی جیسے ضمیر میں نے بتائی تھی، انا کا مطلب میں، نی کا مطلب مجھ کو یا مجھے، اور یا کا مطلب جیسے یہاں پہ آئی میرا یا میری. تو اخرجا نی، اخرجا اس نے نکالا، نی مجھ کو یا مجھے. اس نے کب مجھ پہ احسان کر چکا ہے؟ اس جب اخرجنی، جب اس نے مجھ کو نکالا. اس اخرجنی جب اس نے مجھے نکالا. من سے، من کیا ہے؟ حرف ہے. اس نے سجن کو کیا کر دیا؟ مجرور. یہ حالت ہے. اب یہ اسم کس میں آ گیا؟ حالت اضافی میں آ گیا. سجن کس چیز کو کہتے ہیں؟ سجن یسجن، کسی کو قید میں ڈالنا. سجن قید خانہ. من السجن، سجن کا لفظ پہلے آ چکا ہے. کب آیا ہے؟ جب حضرت یوسف نے کہا تھا السجن احب الی، جس جانب مما تدعوننی الی، جس جانب یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل زیادہ محبوب ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے. تو من السجن، تو کس نے کہا مجھے جیل میں ڈالو؟ خود یوسف علیہ السلام نے کہا. اور اللہ نے کیا، اللہ سے کیا کہا؟ اے اللہ اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو میں گیا. کوئی دعویٰ، کوئی بڑا دعویٰ کیا؟ زلیخا یہ نہیں چاہتی تھی سر. نہیں سر، زلیخا تو یہ نہیں چاہتی تھی نا. اخرجانی من السجن، سجنی جیل سے. اخرجانی جب اس نے مجھے نکالا، من السجن جیل سے. اور جاء یجیء، جین یا اور حمزہ مادہ ہے. جاء یجیء کا مطلب ہے آنا، اور با کی پراپوزیشن کے ساتھ کسی کو لانا، یعنی کسی کے ساتھ آنا، یعنی کسی کو لے آنا. تو جاء وہ آیا، اور جاء بھی جب وہ لایا یا لے آیا. کم تم سب کو. یہ مفعول کیسے بنا ہے کم؟ حالانکہ اس سے پیچھے حرف جر تھا، کیونکہ یہ جا کے ساتھ جو با ہے یہ حرف جر تو ہے لیکن یہ جیم کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو یہ فعل کے ساتھ آپ سمجھ لیں ضمیر جڑی ہوئی ہے. تو فعل کے ساتھ ضمیر جڑے تو کیا بنتی ہے؟ مفعول بن جاتی ہے. تو ترجمہ کو کے ساتھ ہے. وَجَاءَ بِكُمْ، اور وہ لے آیا تم سب کو. من سے، یہ پھر حرف جر آ گیا. اور بدوی، اس نے جر نے کیا کیا؟ بدون کو کیا کر دیا؟ بے دال واو مادہ ہے. بدا یبدو ظاہر ہونا، ظاہر سامنے ہونا، ظاہر ہونا. بدو کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ گاؤں کا جو علاقہ ہے اس میں گھر سامنے کھلے ظاہر نظر آتے ہیں. شہر میں آپ کو نظر نہیں آتے. آپ گاؤں والے بھی تقریباً شہر سے ملتے جلتے ہیں. ایک ہے بدا یبدأ، بے دال حمزہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدا یبدأ آغاز کرنا، ابتدا جس سے نکلا ہے. تو بدا یبدأ کا مطلب ہے ظاہر ہونا، اور بدون کا مطلب ہے گاؤں. بدون کا کیا مطلب ہے؟ گاؤں. ایسا گاؤں کہ جس میں گھر سامنے نظر آ رہے ہیں. دیواریں گھر کا حصہ ہوتی ہیں نا، یعنی گھر نظر آ رہا ہو، یہ سامنے گھر ہے، کھلے سامنے کھلی جگہ. تو آپ صبح اٹھتے ہیں آپ کو سامنے کھیت اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں. شہر میں آئیے نظر کبھی،
جی آپ بھی الحمدللہ جی، جیسی باتیں کرنے لگتے تو بدو ہی ہیں آپ. تو من البدو، بدون کا مطلب ہے گاؤں. اب من کیا ہے؟ حرف جر. تو اس نے بدون کو کیا کر دیا؟ بدون. لیکن الف لام آ گیا خاص کرنے کے لیے، یعنی اس گاؤں سے. کس گاؤں سے جی؟ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ رہتے تھے آپ کے بھائی. اس گاؤں سے جاء بکم، لے آیا میرا رب تم سب کو، من البدوی، اس گاؤں سے. من سے بعدی، اب من حرف جر تھا، اس نے بعد کو کیا کر دیا؟ مجرور. یہ مجرور کیوں ہوا ہے؟ بعد بھی ظرف ہے تو یہ مضاف بن گیا. تو سوال پیدا ہوا کس کے بعد، کس چیز کے بعد پھر لے آیا؟ ان کے نزغا، نون زے غین مادہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ہے فساد، یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ نزغہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی گڑبڑ کرنے کے لیے دخل اندازی کرنا، فساد کے لیے دخل اندازی کرنا. کیا لفظ میرے دماغ سے نکل گیا اس کا؟ یہاں کیا لکھا جی؟ یعنی گڑبڑ کرنے کے لیے، فساد ڈالنے کے لیے دخل اندازیاں کرنا، وسوسے ڈالنے کے لیے دخل اندازیاں کرنا. جیسے قرآن حکیم میں ایک ہے نزع عین کے ساتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کھینچنا، کھینچنا، وہ باہر کھینچنا. اور نزع کا مطلب ہے اندر ڈالنا، یعنی کہ فساد کے لیے اندر شامل ہو جانا اس چیز کے اندر. تو قرآن حکیم میں اما ینزغنک من الشیطان نزغن، کہ جب تمہیں شیطان تم پہ کوئی وسوسہ ڈالے یا تم فساد ڈالے تو کیا کرو؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. ان نزغا، جب اس نے، نزغا اس نے فساد کر دیتے ہیں ڈالا، وہ اردو کا ایک لفظ ہے میرے دماغ سے نکل گیا. تو نزغا جب اس نے فساد ڈالا، کس نے فساد ڈالا؟ یہ شیطان کے اوپر پیش بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے، تو یہ اس نے کون ہو گیا؟ شیطان نے. تو جب شیطان نے فساد ڈال دیا، پھوٹ ڈال دی. ان نزغا، پھوٹ ڈالنے کے مفہوم میں بھی اس کو ایک لفظ آپ لے لیتے ہیں، پھوٹ ڈالنا، یعنی کسی کے درمیان جھگڑا کرانا، فساد ڈالنے کے لیے پھوٹ ڈال دینا. نزغا، نزغ الشیطان، جب شیطان نے پھوٹ ڈال دی. بینی، بینا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ درمیان. تو بینا سے آ گیا بینی، یا متکلم آ گئی، بینا اور یا، تو یہ میرے درمیان، و اور بینا کس کے درمیان جی؟ اب یہ بینا کیونکہ مضاف ہے تو مضاف کیا ظرف ہے، تو ظرف کے بعد کیا بن جاتا ہے؟ مضاف. تو کس کے درمیان؟ یہ کس کے درمیان؟ میرے درمیان. و بینا کس کے درمیان؟ اخواتی. اخواتن کس کی جمع ہے؟ اخن کی. اخن کس کو کہتے ہیں؟ ایک بھائی کو. اور اخوانی اور اخوان جمع ہے، اور اخوتن بھی جمع ہے. اخوان سارے تعلق کے نسب کے بھائی بھی ہیں، لیکن اخوتن کون سے بھائی ہیں؟ جو ایک نسل سے ہوں، ایک باپ کے بیٹے، اخوتن سگے بھائی. اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوتن، اہل ایمان ایسے ہیں آپس میں جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں، جیسے آج کل پاکستان اور افغانستان بنے ہوئے ہیں. تو اخوتی، اخوتن، اخوتن جمع ہو گئی بھائیوں. تو یہاں پہ آ گیا اخوتن سے اخواتی، بینا کی وجہ سے مجرور ہو گیا، اخوتن ہوا اور پھر اخواتی ہوا. تو سوال کیا پیدا ہوا؟ کس کے بھائی؟ یا متکلم میرے بھائیوں کے درمیان، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے نزغہ پھوٹ ڈال دی. انا، بے شک، حرف تاکید آ گیا، بے شک. ربی، پھر اوپر گزر چکا ہے ربی کا لفظ، میرا رب. لطیفن، لطفہ یلطف، نرم ہونا. التفت یلتفت، قرآن حکیم کا سب سے سینٹرل ورڈ کون سا ہے جی؟ قرآن کا سب سے درمیانی لفظ کون سا ہے؟ بتائیں.
قرآن پڑھتے رہتے ہیں. سورہ کاف میں ہے, درست کہا جی. کون سا لفظ ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ. ان کو بھیجا نا غار سے واپس جاؤ, بازار سے کھانا لے آؤ, اور کہا کہ وَلْيَتَلَطَّفْ, نرمی سے بات کرنا, ایسا نہ ہو جھگڑا ہو جائے اور پہچان ہو جائے یہ بندے وہاں چھپے ہو. تو اللہ نے ظاہر کرنا تھا, جھگڑا ہو گیا. جھگڑا کس بات پہ ہوا بھائی؟ 300 سال پرانے سکے لے کے کہاں سے آ گئے؟ اور یہ کپڑے کون سے پہنے ہوئے؟ آج سے 300 سال پہلے کیسے کپڑے پہنتے ہوں گے ہمارے آبا و اجداد؟ ان میں سے اگر کوئی بندہ وہ پگڑی اور وہ کپڑے اور وہ پہن کے آ جائے تو دیکھتے آپ کہیں گے کہ نارمل آدمی ہے. آپ کہیں گے کہاں سے آ گیا بھائی؟ تو لطیف ان کس کو کہتے ہیں جی؟ انتہائی باریک بین کو. ثقیل اور کثیف کا الٹ ہے یہ لطیف. لطیف کہتے کس کو ہیں؟ ایسا کہ جس کی چال, جس کی باتوں کی کسی کو کوئی خبر بھی نہ ہو. اتنی باریک بینی سے اللہ کی چال ہے, اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہے, کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا. ہونے کیا لگا ہے, وقت لگ جاتا ہے لیکن پتہ نہیں لگتا کہ کدھر جا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا, کسی کو کیا پتا یہ چال حضرت یوسف کو کہاں لے کے جائے گی؟ بادشاہ. تو ان ربی لطیف, بے شک میرا رب بڑا باریک بین ہے. لما, بڑا باریک بین ہے. لما لام زرلی حرف جر کے لیے, ما موصولہ جو کچھ یشاء وہ چاہتا, یعنی جو کچھ وہ چاہتا ہے نا اس کے لیے. لما اس کے لیے وہ بڑا باریک بین ہے, یعنی اللہ جو چاہتا ہے اس کو عمل میں لانے کے لیے بڑی باریک قسم کی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. کوئی اللہ کی پلاننگ کو نہیں پکڑ سکتا. انہو, پھر انہ آ گیا, بے شک ہو وہ, یا واپس پلٹے گا تو ربی کی طرف. پھر ہوا دوبارہ اس کے اندر ایک زور پیدا کرنے کے لیے. ہوا وہ ہی ہے. العلیم, عین لام اور میم مادہ ہے. عالم جاننے والا, اور علیم سب کچھ جاننے والا ہے. الحکیم, ہا کاف اور میم حکمت والا ہے, یعنی دونوں معنی مضبوط حکمت ہے اس کی, یعنی کہ اور حکمت سے یہاں مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پروگرام ہے اس کے اندر کہیں کمزوری. تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ کی ایک حکمت ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل اپنے اس اعتبار سے اس چیز کو چلایا ہے. تو اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام واقعات کو کس اینگل سے دیکھا ہے. پہلا اینگل, قد احسن بی اذا اخرجنی من السجن, جیل میں جانے کا ذکر کیا. دو پہلو ہے نا, جیل میں گئے اور جیل سے آئے. ذکر کون سا کیا؟ جانے کا ذکر نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 سال جیل میں رکھا, یہ نہیں کہا نا جی. شکوہ کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے مجھ پہ احسان کیا جو جیل سے مجھے نکال لیا ہے. جیل میں جانے کا ذکر نہیں, نکلنے کا ذکر. وَجَاءَكُم مِّنَ الْبَدْوِ إِن, اور گاؤں سے آنے کا ذکر کیا, گاؤں کی باقی تلخیوں کا ذکر نہیں, آنے کا ذکر کیا کہ آپ آ گئے. کم بھائیوں کو بھی کہہ دیا نا, وہاں سے گم ہونے کا وہ ساری کوئی بات ہی نہیں بتائی, ان کے آنے کا ذکر کر دیا کہ آپ آئے. یہ نہیں کہا کہ میں جب آیا تو مجھے کنویں میں پھینک دیا, یہ تکلیف ہوئی, ایسے تکلیف دیکھی, یہ مصیبت دیکھی, کچھ ذکر نہیں کیا. کہا بھائی تمہیں لے آیا ہے, ساری باتیں ختم ہو گئی. اچھا بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ تھا بھائیوں پہ نہیں ڈالا, کس پہ ڈال دیا؟ شیطان. کہا یہ جو بھائیوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا اصل شیطان نے پھوٹ ڈلوا دی تھی. تو دیکھیں حضرت یوسف کے اینگل کیسے دیکھتے ہیں, ہر چیز سے پازیٹو نکالے. کہیں اللہ سے شکوہ کیا؟ وہ ایک روایت میں آتا ہے, واللہ عالم روایت کی صحت کے بارے میں تو مجھے اتنا نہیں پتا, کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی ساتھی قیدی کو کہا دیکھو جو بچ جائے گا جا کے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا, اللہ نے کہا تو یوسف سے کہ آپ جیل میں رہو.
ایسی روایت ہی، واللہ عالم مجھے اس کی صحت کا اندازہ نہیں ہے، کہ تمہیں گھر سے اس بھیڑیے سے کس نے بچایا؟ میں نے۔ کنویں سے کس نے بچایا؟ میں نے۔ بھائیوں کو قتل کرنے سے کس نے پھیرا؟ میں نے۔ پھر کسی عام گھر میں بھی تو بک کے جا سکتے تھے نا، عزیز کے گھر میں کون لے آیا؟ میں۔ پھر عورتوں کی چالوں سے کس نے بچایا؟ میں نے۔ اب جیل سے کس نے نکالنا تھا؟ اور کس سے کہہ رہے ہو؟ آپ نے کس سے کہہ دیا ہے؟ قیدی سے کہا، بادشاہ سے کہنا، یہ کیوں کہا ہے؟ تو یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جی، جن کی رتبے بہت بڑے ہیں، ان کی چھوٹی سی لغزش پہ بھی نظر ہوتی ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، جو نابینا صحابی تھے، وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے جب آپ مکے کے سرداروں سے گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کسی پیک پہ پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے آگے اپنی بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، اور ان کا اس وقت بولنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزر۔ کوئی بڑی بات نہیں تھی، ایک محفل ہے، گفتگو کا ایک مومنٹم ہے، بندہ کسی جگہ پہنچا ہوتا ہے، اپنی بات کو ختم کر کے اس کا نتیجہ نکالنے والا ہوتا ہے، اور درمیان سے نئی بات شروع نہیں کر سکتا۔ تو حضور کو وہ بولنا ناگوار گزرا، اللہ کو آپ کی یہ ناگواری پسند نہیں ہے۔ سورت نازل ہو گئی، ابسا وتولی، آپ کے پاس ایک نابینا آدمی آ گیا اور آپ نے ایسے دیکھا ان کی طرف۔ تو بڑے لوگوں کی شانیں بھی بڑی ہوتی ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ چلیں جی دیکھ لیتے ہیں، پہلے اس کا رواں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بہت بڑی آیت تھی، آج تو میرے خیال میں جی کافی وقت بھی ہو گیا ہوگا۔ وَرَفَعَ، اور بٹھا دیا، ابویہ، اپنے والدین کو، علی العرشی، تخت کے اوپر، حضرت یوسف علیہ السلام نے، وَخَرُّوا، اور وہ سب گر گئے، لہو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وَقَالَ، اور فرمایا حضرت یوسف نے، یا اباتی، اے میرے ابا جان، ھذا، یہ ہے، تعویل رؤیایا، میرے خواب کی تعبیر، من قبل، جو میں نے پہلے دیکھا تھا، قد جعلہا ربی، میرے رب نے اس کو کر دیا ہے، حقاً، آج سچ کر دکھایا ہے، وقد احسن بی، اور میرا رب مجھ پہ احسان بھی کر چکا ہے، اس جب اخرجنی من السجن، مجھے جیل سے اس نے نکالا، وجاء بکم، اور لے آیا تم سب کو، من البدوی، گاؤں سے، من بعدی، اس کے بعد کے، ان نزغ الشیطان، کہ شیطان نے پھوٹ ڈال دی تھی، بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف، بڑا باریک بین ہے، لما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، انہو، بے شک وہ، یعنی میرا رب، هو العلیم، وہی ہے جاننے والا، الحکیم، ہو، اور بڑی حکمت والا، یعنی ان سارے کاموں میں اللہ کا علم اور اس کی حکمت کار فرماتی۔ تجوید دیکھ لیتے ہیں جی۔ وا اور رفع، ایک ایک حرکت ہے، رفع، اب وہی، وہی میں کیا ہے؟ حرف لین ہے، وہی، اب یہ دو حرکتیں ہیں، باقی ایک ایک، علی العرشی، وخرو، را کتنی ہے؟ دو ہے، خرو، تھوڑا سا زبان کو ارتعاش، خر، زیادہ نہیں دینا، یعنی کہ ہلکا سا اس میں احساس پیدا ہو، وخرو لہو، لا ایک حرکت اور ہو دو حرکتیں، الٹی پیش نظر ہے، لہو سجدوں، دن سے ہو گیا، واو آگے آ گئی، سجدوں، وقال، قاف موٹا، دو ایک حرکت، یا اباتی، یا کے اوپر آپ کو یا حرف، یہ بن گیا مد اصلی، اور اباتی کا حمزہ آیا آگے، تو یہ چار حرکتیں، یا اباتی، ہاذا، ہا مد بدل ہے دو، ذا تعویل، تعویل نہیں ہے بلکہ تعویل ہے، یہ آپ کو حمزہ کے الف کے اوپر حمزہ کی علامت نظر آ رہی ہے، تعویل رؤیا، یا کتنی ہے؟ دو، اور اگلی یا ایک، رؤیا، یا من، نون کیسے ادا کرنا ہے؟ زبان کہاں لگے جی؟ ہوا میرے، من قبل، قبل میں کیا ہے؟ با کا کلکلہ ہے، من قبل، قد، قد میں کیا ہے؟ دال کا کلکلہ ہے، جعلہا، جعلا، ایک ایک حرکت، اور ہا دو حرکتیں، ربی، با کو تھوڑا سا کھینچ دینا ہے، ربی، دو تو نہیں لیکن اس کو ربی، بی جو ہے یہ دو حرکتیں ہیں، بعض بی دو حرکتیں، حقم، حق، حقم، قاف کتنے؟ دو، حقم، پھر یہ اس کا آگے آ جائے گا، قد، قد میں کیا ہے؟ دال کا کلکلہ، احسنا، ایک ایک حرکت، بی دو حرکتیں، اذ ایک حرکت، اخرجنی، نی دو حرکتیں، من السجن، نس، سی ٹی سی کی آواز ہے، من السجن، سجنی میں کیا جی؟ جیم کا کلکلہ ہے، من السجن، سجنی، وجاء، کتنی حرکتیں جی؟ چار، وجاء بکم، کیونکہ یہ جا مد اصلی ہوا اور آگے کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا، جاء بکم من البدوی، بدوی میں کیا ہے؟ دال کا کلکلہ ہے، من البدوی، من بعدی، پھر نون کو من پڑھنا ہے؟ نہیں، نون ساکن کے بعد بے آ جائے تو نون نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ میم پڑھتے ہیں، من بعد ہی نہیں ہوگا،
من بعدی، یہ آپ کو کہیں قرآن کے اندر ہو سکتا ہے میم لکھا ہوا بھی نظر آ جائے، من بعدی، نون کے نون ساکن کے بعد بے آ جائے تو نون نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ میم پڑھتے ہیں۔ من بعدی، من بعدی ان، اب یہ ایک نون نز دو، اب اس کو ایسے نہیں پڑھ سکتے ان نزغ، اس کو ملا کے پڑھنا ہے ان نزغ، ان نزغ، یہ نون تینوں نون آپس میں ہیں دو ہی ہیں لیکن وہ شکل ایسے بنا دیا انہوں نے، ان نزغ، ان نزغ الشیطان، ایک ایک حرکت ہے، شیطان تاج مد بدل دو، شیطان بئی، بئی کیا ہے؟ حرف لین ہے، بئی نی دو حرکتیں، بئی بھی دو اور نی بھی دو، وا بئی دو نا، اخوتی، اخوتی تی دو حرکتیں باقی ایک ایک، ان نون کو کھینچنا ہے، ربی لطیفن، لطیفن کے آگے آ گیا لام، یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ نہیں پڑھ چکے؟ یہ بنا لطیفن، نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ لام، اب نون پڑھا جائے گا تو لطیفن پڑھا جائے گا، لطیف لما، لطیف لما یشاء، یشاء شین الف شاء مد اصلی، آگے آگے حمزہ، اس کو بھی چار حرکتیں، لطیف لما یشاء، انہ دو حرکتیں، هو العلیم، هو العلی، علی دو حرکتیں، منحکیم دو تھیں اور یہ عارضی طور پہ ساکن ہوا تو اس کو پانچ حرکتیں کہہ دیتے ہیں۔ چلو جی پڑھ لیتے ہیں۔ آج کے لیے تجوید کا بس یہی رول یاد رکھیں، نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون نہیں پڑھتے، میم پڑھتے ہیں۔ آج سبحان اللہ، چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وارثني قال اللهم اكسنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا۔ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔